آج 9 ربیع الاول ہفتے والے دن اللہ کی لاڈلی صورت کو 3 بار پڑھ لو، رزق اور دولت کے غیبی دروازے کھل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں رزق کی تنگی کا، کاروبار میں برکت کا اور من پسند روزگار کے اعتبار سے ایک ایسا خاص عمل لے کے آیا ہوں جس کے پڑھتے ہی اللہ کی فوری غیبی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ آج 9 ربیع الاول ہفتے والے دن اللہ کی اس لاڈلی صورت کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا، کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی آ جائے گی، گاہک دوڑے چلے آئیں گے، من پسند روزگار کے وسیلے اور اسباب پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ آج میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے، تمام دوستوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، اگر آپ کو رزق کی تنگی کا سامنا ہے، اگر آپ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، یا آپ بے روزگار ہیں، من پسند روزگار نہیں مل رہا، یا آپ کا کاروبار ہے وہ چل نہیں رہا، اس میں برکت نہیں ہے، اس میں گاہک نہیں آ رہے، اس میں ترقی نہیں آ رہی، تو وہ آج اس عمل کو لازمی کر لیں۔ کسی بھی صورت میں اس مختصر عمل کو نہ چھوڑیے گا۔ صرف 3 بار اللہ کی اس لاڈلی صورت کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ غیبی مدد سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ پورا سال آپ کو رزق کی تنگی نہیں ہوگی، گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کاروبار ہے تو اس میں برکت آ جائے گی، اتنی برکت آ جائے گی 7 نسلوں تک وہ برکت جو ہے وسعت کرے گی۔ اس برکت میں اتنی وسعت آ جائے گی کہ 7 نسلوں تک وہ رزق جو ہے وہ کافی ہو جائے گا۔ اور جو لوگ من پسند روزگار کے اعتبار سے پریشان ہیں، بہت زیادہ کوششیں کرنے کے باوجود ان کو من پسند روزگار نہیں مل رہا، تو آج ہاتھ کی انگلیوں پر اللہ کی لاڈلی صورت کو 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ غیبی مدد کے دروازے کھل جائیں گے، من پسند روزگار کے وسیلے اور اسباب پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسا خاص عمل ہے، رزق کے اعتبار سے، رزق میں برکت کے اعتبار سے، کاروبار کی برکت کے اعتبار سے اور من پسند روزگار کے اعتبار سے، یعنی جو شخص ایک دن کے عمل سے رزق کے غیبی مدد کے دروازے اللہ کی طرف سے کھلوانا چاہتا ہے، کاروبار میں برکت کی اگر وہ توسیع کرنا چاہتا ہے، وسعت کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے کاروبار میں برکت آ جائے، تو وہ آج تمام کام کاج چھوڑ کے اس عمل کو کر لے۔ انشاءاللہ عمل خاص آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ کے قیمتی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سب سے پہلے اس عمل کو کرنے سے پہلے چند چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ آپ نے ایک تو باوضو ہو کے اس عمل کا آغاز کرنا ہے، دوسرا آپ نے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے، اور تیسرا آپ کے لیے یہ پابندی ہے کہ آپ نے اس عمل کے دوران مکمل طور پہ شروع سے لے کے آخر تک آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ آنکھوں کو بند کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے یکسوئی آ جاتی ہے، تسلسل آ جاتا ہے، آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، کیونکہ جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں دھیان اللہ کا ہوگا۔ عمل خاص بتانے لگا ہوں۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں، نماز ظہر کے بعد، نماز مغرب کے بعد، نماز عصر کے بعد، نماز عشاء کے بعد، رات سونے سے پہلے، جب بھی آپ کو وقت ملے، جب بھی آپ کو فرصت ملے، آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے کسی بھی نماز کے بعد پڑھنے کی پابندی نہیں ہے، جب بھی آپ کو فرصت ملے، صرف آپ کوئی ایسی جگہ کا انتخاب کر لیں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ تنہائی میں یکسوئی بڑھتی ہے، تسلسل بڑھتا ہے، اور قبولیت اور تاثیر بھی بڑھتی ہے۔ ایک دفعہ آپ جہاں بھی بیٹھیں، بوضو مسلح پہ جہاں بھی آپ بیٹھنا چاہیں، آپ ایک دفعہ درود ابراہیمی سے عمل کے اس وظیفے کا آغاز کریں۔ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد تمام تر جو بھی مقاصد ہیں، جو بھی آپ کی حاجات ہیں رزق کے اعتبار سے،
رزق کی تنگی کے اعتبار سے، کاروبار میں برکت کے اعتبار سے، من پسند روزگار کے اعتبار سے سب کی پوری ہونے کی نیت کر کے آپ اس وظیفے کا آغاز کریں۔ یعنی اگر آپ من پسند روزگار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پوری ہونے کی نیت، اس کو حاصل کرنے کی نیت سے آپ اس کو پڑھ لیں، اور کاروبار میں برکت کے اعتبار سے کرنا چاہ رہے ہیں تو برکت کی نیت کر لیں۔ گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کی نیت کر کے آپ اس کا آغاز کر لیں۔ ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ نے جو عمل کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے اس عمل کا جو آغاز کرنا ہے، جس عمل سے، اس کو آپ غور سے سن لیجیے گا۔ آپ نے تعداد اور مقدار کو مرجوع خاطر رکھ کے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کا ایک نام ہے یا مسبب الاسباب، یعنی آپ اپنے اس مقصد میں رزق کے اعتبار سے غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسباب کے دروازے اگر کھلوانا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے یا مسبب الاسباب آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنی مقدار میں، کتنی ترتیب میں، یہ جاننا ضروری ہے۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ جس طرح آپ کو آسانی لگے آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ آپ نے 21 ٹائمز پڑھنا ہے، نہ 21 ٹائمز سے زیادہ نہ کم۔ یہ آج کا خاص پہلا عمل ہو گیا، آپ نے اس میں کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کرنی۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی لاڈلی صورت جس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں، جس کو اللہ پاک نے ہر نماز میں رکھا ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ پاک نے اس کو فضیلت اور مرتبہ دیا ہے، اور قرآن مجید کا آغاز اللہ پاک نے سورہ فاتحہ سے کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے اس کی تلاوت آپ سنیں اور میرے ساتھ مل کے تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کا آغاز کرنا ہے۔ یعنی خاص یہ ہے کہ مقدار کو آپ نے مرجوع خاطر رکھ کے پڑھنا ہے، اور سورہ فاتحہ کو آپ نے ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے پڑھا، لیکن آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے، 2 دفعہ اور پڑھنا ہے۔ اور ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے، آغاز کرنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازمی پڑھنا ہے۔ یہ بہت خاص ہے، جو ترتیب، جو آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں، اس میں آپ نے کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کرنی۔ 3 دفعہ سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد اب تیسرا نمبر جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، کون سا عمل کرنا ہے، یہ جاننا خاص ہے۔ آپ نے یا سلامو، اللہ کا ایک نام یا سلامو، عافیت کے دروازے کھولنے والی ذات، سلامتی کرنے والی ذات، آپ نے یا سلامو اللہ کا جو صفاتی نام ہے اس کو پڑھنا ہے۔ یا سلامو ایک بار ہو گیا، یا سلامو 2 بار ہو گیا، یا سلامو 3 بار ہو گیا۔ اب یا سلامو کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے یہ مقدار جاننا بہت خاص ہے۔ یا سلامو کو آپ نے 21 ٹائمز پڑھنا ہے ہاتھ کی انگلیوں پہ۔ 21 ٹائمز سے مراد یہ ہے کہ نہ 21 ٹائمز سے زیادہ نہ کم، جو خاص مقدار بتائی جا رہی ہے آپ نے اس میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ یا سلامو کا مطلب ہے اے عافیت کے دروازے کھولنے والی ذات، اے سلامتی کے دروازے کھولنے والی ذات۔ رزق کے اعتبار سے اگر آپ پریشان ہیں، رزق کی برکت کے عافیت والے دروازے کھلوانا چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت کے لیے آپ عافیت والے دروازے کھلوانا چاہتے ہیں، اور من پسند روزگار کے اعتبار سے اگر پریشان ہیں، من پسند روزگار حاصل کرنے کے لیے عافیت والے، خیر والے، سلامتی والے دروازے کھلوانا چاہتے ہیں، تو آپ نے 21 بار یا سلامو پڑھتے ہوئے اپنی ان تینوں حاجات کو رزق کے اعتبار سے، کاروبار میں برکت کے اعتبار سے، من پسند روزگار کے اعتبار سے، آپ نے ان چیزوں کو، ان مقاصد کو پورے ہونے کی نیت سے یا سلامو کو آپ نے 21 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی یہ حاجات غیبی مدد کے ذریعے حل ہوں گی۔ یا سلامو کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد فوری طور پہ آخر میں، جس طرح شروع میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھا تھا، آخر میں ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا لیں۔ یا ارحم الراحمین، یہ ایک یعنی کہ آپ نے یا ارحم الراحمین کو 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ کسی بھی دعا کو مانگنے سے پہلے یا ارحم الراحمین کو لازمی پڑھا کریں، اس دعا میں قبولیت آتی ہے، اس میں تاثیر بڑھتی ہے۔ آپ نے یعنی کہ
یا ارحم الراحمین کو 3 دفعہ اور یا ذل جلال والاکرام کو 3 دفعہ، یعنی کہ ان دونوں کلمات کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے، یا ارحم الراحمین کو 3 دفعہ، یا ذل جلال والاکرام کو 3 دفعہ، اور اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور خوب آنسو بہا کے یا رب العالمین تیری لاڈلی صورت کو 3 دفعہ پڑھا، یا رب العالمین ماہ ربیع الاول کی برکت سے یا رب العالمین جو مانگا یا اللہ اس کو مقدر فرما، یا اللہ بوضو مسلح پہ بیٹھ کے فقیر بن کے تجھ سے مانگ رہا ہوں، تیرے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین میری تمام دعاؤں کو، میری تمام حاجات کو قبول و منظور فرما دے، مجھ فقیر کی جھولیوں کو بھر دے، مجھے برسر روزگار کر دے، میرے روزگار میں برکت عطا فرما، یا اللہ مجھے من پسند روزگار عطا فرما، آمین ثم آمین۔